یہ ایس پٹیل ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 40 دن کا سورہ بقرہ شروع کیا ہے، تو کیا دوپہر کبھی مغرب بعد پڑھ سکتی ہوں، اور پڑھتے پڑھتے کچھ کام کے لیے قرآن رکھ دیں اور تھوڑی دیر بعد بقیہ سورت پڑھ لیں؟ دیکھیے گا، سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر سورہ بقرہ کو دکان یا مکان میں پڑھا جائے تو شیطان جو ہے وہاں سے نکل جاتا ہے، اور سحر اور جادو جو ہے اس گھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ کیسا ہی سحر، کیسا ہی جادو اس گھر میں کیا گیا ہو، تو اس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس سے وہ سحر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کا پڑھنا ایک ہوتا ہے، ایک ہے پڑھوانا، اور 40 دن کی مدت، یہ دونوں چیزیں سمجھنی ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن جو ہے مسلسل سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے تو اس گھر سے شیاطین و جنات نکل جاتے ہیں۔ شیاطین اور جنات سے حفاظت کی غرض سے 40 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے حافظ کو مقرر کرنا اور اس کو قیمت دینے کی بنیاد پر اجرت دینا اور اس کا لینا بھی جائز ہے۔ بطور علاج یہ جو ہے اس کا اجرت لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے۔ البتہ اس میں یہ سمجھا جائے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی ٹائم پڑھنا ضروری ہے اور ایک ہی بیٹھک میں پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کو بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ اگر روزانہ اوقات بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یا درمیان میں کوئی کام آ جائے تو سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے ہٹنا پڑے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل پر کو اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر، مراد یہ کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ضربۃ القرآن ہے۔ سنام اور ضربہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے جو ہے نازل ہوا کرتے تھے۔ 40 دن تک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے اگر علاج مقصود ہے اور اس طرح پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے تو اس پر اجرت لینا بھی درست ہے، اجرت دینا بھی درست ہے۔ بعض صحابہ نے شفا کے لیے پڑھنے پر اجرت لی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست بھی فرمایا ہے، اور درمیان میں پڑھتے پڑھتے کوئی کام آ جائے تو یقیناً قرآن شریف کو بند کریں اور اٹھ کے اپنا وہ کام کر لیں۔ کام سے فارغ ہو گئے پھر قرآن کریم کو کھولیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اور وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ نے آج جو ہے عصر بعد پڑھی، کل جو ہے ظہر بعد پڑھ لیں، پرسوں مغرب بعد پڑھ لیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک ہی وقت ہو۔ لیکن اگر وقت چینج ہو جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔